السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطان ایوبی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھیں جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے نظام جاسوسی کے نائب جاہدان کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لایا ہوں۔ جاہدین نے جواب دیا، علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلا لوں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے؟ یہ معاملہ نازک ہے۔ دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ جاہدین نے جواب دیا، حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دیں۔ مصر کے حالات اچھے نہیں، تخریب کاری اور غداروں سے بھرا پڑا ہے۔ کرک کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا، تم نے کیا سوچا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ وہ دراصل جاہدین کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جاہدین مخلص شراغرشاں ہے اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگرد ہے۔ اس پر سلطان کو پورا اعتماد تھا، پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی کو پوری کر لے گا۔ اس نے جاہدین کا جواب سنے بغیر کہا، جاہدین، میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر بھی شکست کھانا نہیں چاہتا جس پر صلیبیوں نے حملہ کیا ہے۔ میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہیں۔ جاہدین نے کہا، میں انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق صحیح خبر سناتے رہیں گے اور ہمیں آپ کا پیغام دیں گے۔ وہاں کی مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں۔ ایک جاسوس بول پڑا، اس نے کہا، ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں گی۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع میں بہت مدد ملے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گھرانے میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات نہ داخل ہونے دیں۔ میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دو اور شبک کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤ۔ اس نے جاہدین سے پوچھا، اس مقصد کے لیے کسے کرک بھیجو گے؟ انہی دونوں کو جاہدین نے جواب دیا۔
یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے مانوس ہیں۔ یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں ہدایت دینی شروع کر دی تھی۔ کرک کے مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا وہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نجات ہرمن کی اختراع تھی۔ وہ سبق کی شکست کے بعد صلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر صلیب کا وفادار بنایا جائے، کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے۔ صلیبی حکمراں مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تشدد اور گندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا۔ مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا اور یہ پالیسی مرتب کرا لی گئی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے میں کے مسلمانوں کو جو صلیبی استبداد میں مستربہ اور جاسوس سمجھا جائے، جن مسلمانوں کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے۔ لیکن ہر مسلمان شہری دستہ زیادہ نہ کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیادی شق یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکیوں کو ذہنی طور پر عیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی کردار کشی کا انتظام کیا جائے۔ لہذا اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ ابتدا افواہوں سے کی گئی تھی۔ ہرمن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی جائے۔ چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت گھوڑیوں کی بگیاں دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہیں سعدی دربار میں وقتاً فوقتاً مدعو کیا کر کے ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جائے۔ ان کے مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے نکال دیں۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دماغ میں بادشاہی کا کیڑا ڈال دیں، اسے گھوڑے اور بگیا دے کر اس کے دامن میں چند ایک اشرفیاں ڈال دیں، پھر وہ بادشاہی کے نشے میں آپ کے اشاروں پر نچے گا۔
شراب بھی پیے گا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ننگا کر کے آپ کے حوالہ کر دے گا۔ اگر آپ مسلمانوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی اخلاقی تباہی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے پرانا، سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور اسلام کی جڑیں تباہ کرنے کے لیے یہودی اپنی بیٹیوں کی عزت اور اپنی پونجی کا آخری سکہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہودیوں میں خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطے کے رہنے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کی زبان بولتے تھے اور ان کے رسم و رواج اور گھریلو طرز زندگی سے بھی واقف تھے۔ ان کی شکلیں اور کئی دیگر قوائف ملتے جلتے تھے۔ کوئی یہودی لڑکی مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی مسلمان گھر میں جا بیٹھے تو اسے بلا شک و شبہ مسلمان سمجھا لیا جاتا تھا۔ اس مشابہت سے یہودی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی زہر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس روز سلطان ایوبی نے 2 جاسوسوں کو ہدایت دی اور جاہدین سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح خبریں پہنچائے، اس سے 20 روز بعد کرک میں ایک پاگل اور مجذوب اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھر لمبی صلیب اٹھا رکھی تھی، جسے وہ اوپر کر کے چلاتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صبح میں مسلمان اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ مصر میں مسلمانوں نے شراب پینی شروع کر دی ہے۔ خدائے یسوع مسیح نے کہا کہ اب یہ قوم روح زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں، نوح کے دوسرے طوفان سے بننا چاہتے ہو تو صلیب کے سائے میں آ جاؤ، اگر پسند نہیں تو خدائے یہودا کے آگے سجدہ کرو۔ مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہیں۔ لباس و شکل و صورت سے وہ اچھا بھلا لگتا تھا، لیکن باتوں اور اندازے سے پاگل معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی، لمبا چوگا پہن رکھا تھا، سر پر پگڑی اور اس پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرد تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے۔ اس کے پاؤں گرد آلود تھے۔ اسے کوئی روکتا اور بات کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کوئی بات جیسے سنتا اور سمجھتا ہی نہیں تھا۔ سوال کوئی بھی پوچھو وہ اپنا اعلان دہرانے لگتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے وغیرہ۔ کسی نے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ عیسائی اس لیے خوش تھے کہ اس نے ہاتھ میں صلیب اٹھا رکھی تھی اور خدائے یسوع مسیح کا نام لیتا تھا۔ یہودی اس لیے خوش تھے کہ وہ خدائے یہود کا نام لیتا تھا، اور دونوں کی یہ خوشی مشترک تھی کہ وہ مسلمانوں کی تباہی کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ صلیبی فوج کے چند ایک سپاہیوں نے اس کی للکار سنی تو انہوں نے قہقہ لگایا۔ شہری انتظامیہ کی فوج
جو بعد میں پولیس کہلائی نے اسے دیکھا تو اسے پاگل کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ مسلمانوں کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کا منہ بند کرتے۔ مسلمان اس کے منہ سے اپنی تباہی کا اعلان سن کر ڈر گئے تھے اور انہیں غصہ بھی آیا تھا، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مذعوب شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہا تھا اور اس اعلان کو دہرا رہا تھا، مسلمانوں صلیب کے سائے میں آ جاؤ، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے، مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہیں۔ کہیں کہیں وہ یہ بھی کہا کرتا تھا، کرک میں مسلمان کی فوج نہیں آئے گی، ان کا صلاح الدین ایوبی مر چکا ہے۔ بعض اوقات وہ اونٹ پٹانگ اور بے ایمانی فکرے بولتا تھا جو ثابت کرتے تھے کہ وہ پاگل ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بڑے عمر کے آدمی بھی کچھ دور تک اس کے پیچھے چلتے اور رک جاتے تھے۔ وہاں سے چند اور آدمی اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ مسلمان اسے غصے کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روک رہے تھے۔ صرف ایک مسلمان تھا جو اس پاگل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ پاگل سے 10-12 قدم دور تھا۔ یہ ایک جوان سال مسلمان تھا۔ راستے میں 2 عیسائی نوجوانوں نے اسے تانے دیے۔ ایک نے اسے کہا، عثمان بھائی تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر بھری نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ان عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان کے پاس ایک خنجر ہے اور وہ اس پاگل کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔